ہاں رفع الیدین تو شیعہ بھی کرتے ہیں، رفع الیدین کر لینا، آمین بالجہر کر لینا، یہ ٹھیک ہے، یہ نماز کے بنیادی مسائل ہیں، ان میں سنت کی اتباع کرنا ضروری ہے، لیکن ہر رفع الیدین کرنے والا، ہر آمین بالجہر کہنے والا، ہر سورہ فاتحہ پڑھنے والا حق پر نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی پہچان سب سے پہلے اس کے عقیدے سے ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اسی لیے عقیدے کو معیار بنائیے، ہے نا۔ شیخ اگر امام توحید پر نہیں ہو تو کہیں بھی نماز ہو جائے کسی بھی امام کے پیچھے؟ دیکھیے نماز کس کے پیچھے ہوگی اس سے پہلے ضروری یہ سمجھنا ہے کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے، چاہے وہ جنازے کی ہو۔ بتا رہا ہوں میں کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے، یہ اصل ہے سوال۔ پہلے یہ کرنا چاہیے کس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز ایسے شخص کے پیچھے پڑھنی چاہیے جو صحیح عقیدے کا حامل ہو، جو سنتوں کی اتباع کرنے والا ہو، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، چاہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو محنت کر کے، ڈھونڈ کر کے اور مشقت کر کے جانا پڑے۔ آپ کے صحیح عقیدے کی اہل حدیث مسجد، صحیح امام، صحیح عقیدے کا امام آپ کے گھر سے اگر 10-15 منٹ کی دوری پر ہے، محنت کر کے جا کر کے اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اہل سنت کے متبع امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ باقی اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس میں تفصیل ہے۔ ایک تفصیل تو یہ ہے کہ بھائی بدعتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدعت ہوتی ہے بدعت مکفرہ اور ایک بدعت ہوتی ہے بدعت مفسقہ۔ بدعت مفسقہ یعنی ایسی بدعت جس کے کرنے سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسے کوئی تلفظ بالنیہ، نماز سے پہلے نیت کر رہا ہے کوئی آدمی، یہ بدعت تو ہے پر ایسی بدعت نہیں جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، ہے نا۔ تو ایسی بدعت کا حامل جو بدعت مفسقہ نہیں ہے، نماز اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی مجبوری کی حالت میں پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ دوسری بدعت ہوتی ہے بدعت مکفرہ، ایسی بدعت جس کا حامل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ایسی بدعت جو کافر کر دیتی ہے۔ تو بدعت مکفرہ کے حامل جیسے کوئی آدمی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنے کا، مزاروں پہ جانے کا، قبر پرستی کرنے کا، یا وحدت الوجود کا قائل ہو، تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ شیخ اگر کوئی رشتہ دار ہے تو اس کے جنازے کی نماز اور وہ غیر اللہ کو ماننے والا نماز پڑھا رہا ہے تو آپ الگ سے اس کی جنازے کی نماز پڑھیں۔ میں نے بتایا نا، ایسا شخص جو بدعت مکفرہ کا حامل ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہے جنازے کی نماز میں تو خاص طور پہ، کیونکہ نماز کا طریقہ بھی ان کا غلط ہوتا ہے، جنازے کی نماز احناف عام طور پہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھی ہے، اور اصولی بات اللہ کے رسول نے فرمائی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب امام سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو ویسے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور لا صلاۃ میں ساری نمازیں آ گئی، لا صلاۃ، ابھی شیخ بتائیں گے آپ کو کہ جو قاعدہ ہوتا ہے نحو کا نا، لا صلاۃ میں لا نفی جنس کے لیے آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، جس میں جنازہ بھی آ گیا، عام ہے یہ۔ تو ویسے بھی جنازے کی نماز اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں سمجھ بوجھ کر کے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہم سنت کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں تو ہم اپنی جنازے کی نماز خود پڑھیں گے، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے جنازے کی نماز۔ کیا عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم